آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو آبنائے ہورموز کے بارے میں 10 دلچسپ حقائق بتائیں گے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ نمبر 1، خلیج فارس کے ممالک بالخصوص سعودی عرب، عراق، کویت، متحدہ عرب امارات اور قطر جو دنیا کے بڑے تیل پیدا کرنے والے ممالک ہیں، ان کے پاس اپنے تیل اور LNG کو عالمی منڈی تک پہنچانے کا سب سے بڑا اور سستا راستہ یہی آبنائے ہے۔ اگر یہ راستہ بند ہو جائے تو ان ممالک کا بیشتر تیل لاک ہو کر رہ جائے۔ نمبر 2، جاپان، جنوبی کوریا، چین اور بھارت جیسے ممالک اپنی توانائی کی ضروریات کا ایک بہت بڑا حصہ تقریباً 70 سے 80% اسی راستے سے منگوائے گئے تیل سے پورا کرتے ہیں۔ ان ممالک کی صنعتوں کا پہیہ براہ راست اسی آبی گزرگاہ سے جڑا ہوا ہے۔ نمبر 3، بین الاقوامی منڈی میں تیل کی قیمتیں اس خطے کی سیاسی صورتحال سے جڑی ہوتی ہیں۔ یہاں ذرا سی کشیدگی یا کسی ٹینکر پر حملے کی خبر بھی عالمی سطح پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 10 سے 20% تک فوری اضافہ کر دیتی ہے، جس کا بوجھ پوری دنیا کے صارفین پر پڑتا ہے۔ نمبر 5، صرف تیل ہی نہیں بلکہ قطر جو دنیا میں LNG گیس کا سب سے بڑا برآمد کنندہ ہے، اپنی تمام تر سپلائی اسی آبنائے کے ذریعے بیچتا ہے۔ یورپ اور ایشیا کے کئی ممالک کے گھروں اور فیکٹریوں کا چولہا اس گزرگاہ کی مرہون منت ہے۔ نمبر 6، اگرچہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے کچھ ایسی پائپ لائنز بچھائی ہوئی ہیں جو آبنائے ہورموز کو بائی پاس کر کے براہ راست بحیرہ احمر یا خلیج عمان تک جاتی ہے، لیکن ان کی گنجائش اتنی نہیں ہے کہ وہ آبنائے ہورموز سے گزرنے والے کروڑوں بیرل تیل کا متبادل بن سکے۔ نمبر 7، آبنائے ہورموز کو چوک پوائنٹ بھی کہا جاتا ہے۔ فوجی اصطلاح میں چوک پوائنٹ اس تنگ راستے کو کہتے ہیں جسے بند کر کے دشمن کی پوری سپلائی لائن کاٹ دی جاتی ہے۔ چونکہ یہ آبنائے بہت تنگ ہے، اس لیے یہاں سے گزرنے والے ہر جہاز پر ساحلی ملک، خاص طور پر ایران کی نظر ہوتی ہے۔ ہورموز کی پوزیشن ایسی ہے کہ یہاں نہ معمولی میزائل سسٹم بھی بڑے سے بڑے بحری بیڑے کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ ایران کے لیے یہ آبنائے ایک دفاعی ڈال اور سیاسی ہتھیار ہے۔ جب بھی ایران پر عالمی پابندیاں سخت کی جاتی ہیں یا فوجی حملے کا خدشہ ہوتا ہے تو وہ اس آبنائے کو بند کرنے کی دھمکی دے دیتا ہے۔ یہ دھمکی عالمی برادری کے لیے بہت بڑی تشویش ہوتی ہے کیونکہ اس سے عالمی معیشت مفلوج ہو سکتی ہے۔ اسٹریٹجک لحاظ سے یہ جگہ غیر روایتی جنگ کے لیے بہترین ہے۔ یہاں بڑی بحری طاقتوں کے مقابلے میں چھوٹی، تیز رفتار کشتیوں اور سمندری بارودی سرنگوں کا استعمال زیادہ مؤثر ثابت ہوتا ہے، جو بڑے جہازوں کے لیے ڈراؤنا خواب بن سکتی ہے۔ نمبر 8، یہ راستہ جدید دور کی پیداوار نہیں ہے۔ ہزاروں سالوں سے یہ میسوپوٹیمیا، وادی سندھ اور مصر کی قدیم تہذیبوں کے درمیان تجارت کا اہم ذریعہ رہا ہے۔ نمبر 9، یہاں ٹریفک کا ایک خاص سسٹم استعمال ہوتا ہے جس کے مطابق آنے والے جہاز ایک مخصوص لین استعمال کرتے ہیں اور جانے والے دوسری، جبکہ ان کے درمیان 2 کلومیٹر کا بفر زون یعنی خالی جگہ ہوتی ہے۔ نمبر 10، ہورموز کے نام کے بارے میں مختلف آراء ہیں۔ کچھ لوگ اسے ایرانی بادشاہ کے نام سے منسوب کرتے ہیں، جبکہ کچھ کا خیال ہے کہ یہ فارسی لفظ ہورموز، جس کا مطلب کھجور ہے، سے نکلا ہے۔ نمبر 11، مارچ 2026 کو آبنائے ہورموز کی صورتحال انتہائی کشیدہ اور بحرانی ہے۔ اگرچہ قانونی طور پر کوئی باقاعدہ ناکہ بندی نہیں کی گئی، لیکن ایران کے پاسداران انقلاب کی جانب سے سخت وارننگ اور حالیہ امریکی حملوں کے بعد یہ راستہ تجارتی جہازوں کے لیے نو گو زون بن چکا ہے۔ بحری جہازوں کی آمد و رفت میں 70% تک کمی ریکارڈ کی گئی۔ اس بحران کی وجہ سے عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں زبردست اضافہ ہوا ہے۔ خام تیل کی قیمتیں $100 فی بیرل سے تجاوز کرنے کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ ماہرین کے مطابق اگر یہ تعطل برقرار رہا تو عالمی معیشت کو 2008 جیسے بڑے بحرانوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ پاکستان کی حکومت نے توانائی کے سنگین بحران سے بچنے کے لیے ایمرجنسی انرجی پلان تیار کر لیا ہے۔ اس میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ہفتہ وار تبدیلی اور بجلی بچانے کے لیے سخت اقدامات شامل ہیں۔ پاکستان اپنی توانائی کی ضروریات کے لیے اس راستے پر بہت زیادہ انحصار کرتا ہے۔ چین، جاپان اور بھارت کی صنعتیں اس بندش سے سب سے زیادہ متاثر ہو رہی ہیں کیونکہ ان کے تیل کی سپلائی کا بڑا حصہ اسی راستے سے آتا ہے۔ آبنائے ہورموز اس وقت ایک وار زون کی شکل اختیار کر چکا ہے جہاں تجارتی جہازوں کا گزرنا تقریباً ناممکن ہو گیا۔ دنیا بھر کی نظریں اب سفارتی کوششوں پر ہیں تاکہ ایک مکمل جنگ
اور عالمی معاشی تباہی کو روکا جا سکے۔ تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔